بارگاہ غوثیت بہت بڑی بارگاہ ہے. رمضان المبارک یکم کو آپ کی ولادت با سعادت کی 30 شعبان کو، دونوں باتیں ٹھیک ہیں. تو چاند کے اختلاف کو میں نے جمعے میں بیان کیا تھا، ویڈیو کلپ آپ دیکھ لیں. چاند کا معاملہ بھی آپ نے ساری دنیا سے حل نہیں ہوا تو درے غوث پاک سے حل ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ اب ہم آپ کی عمر مبارک جب 4 سال لگ بھگ 4 مہینے کی ہوئی، 4 سال 4 مہینے کی لگ بھگ ہوئی، تو والدہ ماجدہ فرمانے لگی کہ اے میرے پیارے عبد القادر جیلانی، تمہارے ابا جان تو دنیا میں ہے نہیں، یہ ساری ذمہ داریاں مجھے اکیلی ماں کو اٹھانی ہیں، لہذا میں تمہیں کسی مدرسے میں نہ چھوڑا تعلیم و تعلم کے لیے. آپ نے فرمایا اماں جان اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، میری عمر کو نہ دیکھیں، میرے نبی کے حکم کو دیکھیں، بی بی زہرا کی توجہ کو دیکھیں، پیغمبر پاک کے فیضان کو دیکھیں، میرے نانا دادا مولا علی مشکل کشا کو دیکھیں، جو ان کا فرمان ہے، جو امام الانبیاء ملاد والے آقا کا فرمان ہے، آپ ادھر توجہ فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو آپ کی اماں جان المختصر استاد صاحب کی خدمت میں لے گئی. استاد صاحب نے فرمایا اے پیارے چاند سے حسین بیٹے، اے عبد القادر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے پڑھنے والے پڑھو عبد القادر جیلانی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ مبارکہ پڑھو. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ ہاتھ بلند کر کے بولو. اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں سارا قرآن کریم اسی فاتحہ کے اندر موجود ہے. پھر بھی آپ کھلے بیٹھے ہیں. استاد صاحب نے فرمایا عبد القادر پڑھو الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. حضرت سیدنا اگیارہویں والے سرکار نے سورہ فاتحہ شروع کی. استاد صاحب نے صرف اتنا ہی پڑھایا تھا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی اور پورے 14 پارے فانن فانن سنا دیے. جو 14 پارے استاد صاحب کو زبانی بغیر غلطی کے بغیر اٹکنے کے سنا دے اسی کو غوث البرا کہتے ہیں، اسی کو پیروں کے پیر دستگیر کہتے ہیں. غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر دلدار ڈس دے لکھا روندے ہسائے. بڑے بڑے غم کے مارے آئے، جب آپ کا چہرہ دیکھتے تھے غم ختم ہو جاتے تھے. مشکلات بیان کرتے تھے، آپ چٹکی میں مسئلے حل فرما دیتے تھے. غوث اعظم ہے پیر سونا میرا دستگیر دلدار ڈس دے لکھا روندے رہائے لکھا روندے ہسائے بیڑے بڑھ دے ترائے بیڑا پار ڈس دے. اپنے تو اپنے دیوبندیوں کے چوٹی کے علماء دعوے سے کہہ رہا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا اپنی کتاب کے اندر رسالہ ان کا الفاظ عیسیٰ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دھوبی مر گیا. حضور غوث پاک کا دھوبی کپڑے دھونے والا ان پڑھ، صرف اس کی ڈیوٹی تھی کپڑے دھونا، تعلیم و تعلم وہ نہ کر سکا. یہ اللہ کی حکمت ہے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در کر کے میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. بازار میں کتنے ہی لوگ ہیں، ہر بندہ تو وقار وکی نہیں ہے نا. اتنے بندوں کے پاس ٹائم ہوتے ہیں، ہر بندہ تو ذوالفقار بھائی نہیں ہے نا جو رات بھی ہو تو مسجد کی خدمت. آپ سو رہے ہیں وہ آ کے دریاں اٹھا رہے ہیں، آپ نہیں بولتے. جو مسجد کی خدمت کرے اس کی شان میں کون بولے گا؟ بولو ذرا بلند آواز سے، حاجت کے بولو سبحان اللہ. اور میں ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ دعا تو کہہ سکتے ہیں نا. یہ انہی کے دم سے مسجد آباد ہے، خدا کی قسم. خوشا مسجدوں، مدرسوں، خانقاہیں قبلہ پاک حضور فرمایا کرتے تھے کہ در بے گمت قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہ بڑے بڑے چھوٹی کے علماء دیوبند کے وہ بھی لکھ گئے ہیں. کیا لکھ گئے ہیں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں، کسی کے خلاف نہیں بات کرنی، تمہیں جوڑنا چاہتا ہوں کہ بھائی قرآن دور کے جتنے
सलूट करने वाले थे। सुभान अल्लाह। वो सारे के सारे 11वीं पाक मनाने वाले थे सुभान अल्लाह। और 11वीं के लंगर वाले दिन तो दूध ही नहीं मिलता था। डॉक्टर साहब आप गवाएं इस बात के, सब गवाएं इस बात के। तो वो धोबी मर गया, बस ये आखिरी वाक़या 2-3 मिनट के अंदर सलात व सलाम पढ़ते हैं। जब वो मर गया, कब्र में आया तो फरिश्ते आ गए, मजे की बात है, सवाल किया उन्होंने, उनकी तो ड्यूटी है। वो पूछते हैं तेरा रब कौन है? तो वो धोबी साहब कहते हैं कि या गौसे आजम दस्तगीर। सुभान अल्लाह। ठीक है, वो पूछता है हमने ये तो नहीं पूछा, हमने तो ये पूछा तेरा रब कौन है। वो रब के बारे में सवाल, प्यारे रसूल के बारे में सवाल। माकुन तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये कौन, इनकी शान क्या? तो वो कहे जी गौसे आजम दस्तगीर दस्तगीर। अब वो कहने लगे कि हम तो ये पूछ रहे हैं कि अल्लाह रसूल के बारे में बता, तू शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तारीफ पे लग गया, इस तरह कैसे बात बनेगी? कायनात के रब की तरफ से ऑर्डर आया, मदीना पाक से मेरे नबी का ऑर्डर आया